لکھے ہیں نیکیوں کے پہاڑ، الفاظ ہیں حدیث کے، مسلم کی حدیث ہے. لیکن کیسے آیا سنیں. میں نے کہا تھا دوسری قسم گناہوں کی جو معاف نہیں ہوتے وہ یہ اس حدیث میں بیان کیا اللہ کے نبی نے. 5 گناہ ذکر کیے ہیں، وہ پہلے بھی شامل کر لیں اور ان 5 کو بھی ان کے اندر اضافہ کر لیں. کہا قد شتم ھذا، اس نے زندگی میں فلانے کو گالیاں نکالی تھی. گندی گالیاں اس کا تقیہ کلام ہوتا تھا. یہ اپنے نوکروں کو گالیاں دیتا تھا، یہ اپنی اولاد کو گالیاں دیتا تھا، یہ اپنی بیوی کو گالیاں، گندی گالیاں نکالتا تھا، یہ اپنے ہمسایوں کو گالیاں دیتا تھا. جس سے لڑتا تھا اس کے خلاف یہ گالیوں والی گندی پلید زبان استعمال کرتا تھا. گالیاں دینا اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. گندی گالیاں ہر وقت اس کی زبان پر چلتی تھی. قد شتم ھذا، گالیاں نکالتا تھا. اس نے فلاں بندے کو کیا کیا تھی؟ گالیاں نکالی تھی، گالیاں دی تھی. وقذف ھذا، اور فلانے پر اس نے تہمتیں لگائی تھی. اس پر جھوٹ کی تہمت لگائی، اس پر خیانت کی تہمت لگائی، اس پر بدکاری کی تہمت لگائی، اس پر چوری کی تہمت لگائی، اس پر فلاں گناہ کی تہمت لگائی. قذف ھذا، لوگوں پر کیا کرتا تھا؟ تہمتیں لگاتا تھا. ہوتا اس کے پاس کچھ نہیں تھا، بدگمانی ہوتی تھی. کوئی دلیل اس کے پاس نہیں تھی. بدگمانی کیا ہے؟ بدگمانی یہ اکثر ہوتا ہے. یہ مسجد میں نمازی بیٹھے، یہ نمازیوں کی بات کرنے لگا. مسجد میں نمازی بیٹھے، آپس میں نماز کے انتظار میں بیٹھے، ہم باتیں بھی کر رہے ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ جو ہمارے قاری صاحب ہیں نا، امام صاحب، یہ تو ایسے کرتے ہیں، یہ تو ایسے کرتے ہیں. اس کی جو برائیاں ہیں نا وہ ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں. امام کی برائیاں اللہ کی قسم مقتدی بیٹھ کر مسجد میں صفوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں، اس کو نشر کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے میں پھیلا رہے ہوتے ہیں. اچھا، پھر موقع ملتا ہے امام کو پڑھا، امام کو ذلیل کیا، امام کے خلاف اس کی عزت بچھاڑی، اکھاڑی، خراب کی معاشرے میں. لوگوں کی نظروں میں کہ یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں، یہ بندہ 2 نمبر ہے، یہ تو بندہ ایسا ہے، اس کے اندر تو یہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ خرابی ہے، یہ برائی ہے اس امام کے اندر. امام کو پڑھا، امام کے بعد پھر باری آ گئی مسجد کے صدر کی، مسجد کے سیکرٹری کی. اس کو پڑھنا شروع کر دیا. اس نے تو سارا فنڈ کھا لیا. یہ جو اس کا گھر بنا ہے وہ کیسے بنا ہے؟ مسجد کے پیسوں سے. یہ جو اس کے پاس فلاں چیز ہے نا مسجد کے پیسوں سے لی ہے، یہ تو سارا کھا گیا مسجد کے پیسے. قسم اللہ کی، مسجد میں بیٹھ کر نمازی یہ باتیں کرتے ہیں. یہ بہتان ہے، یہ قذف ہے. نہ ہم نے امام کو معاف کیا، نہ خطیب کو معاف کرتے ہیں. کون معاف کرتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کہاں معافی کرتی ہے ہم کو؟ دو چار ٹکے تنخواہ دے کر ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں یہ ہمارا زر خرید غلام بن گیا، یہ ملازم ہے ہمارا، ہماری مرضی پر چلے، ہماری مرضی کے خلاف نہ کوئی تقریر کرے، نہ کوئی درس دے، نہ کوئی بات کرے، یہ ہمارا غلام ہے. ہم اس کو جیسے مرضی پڑھ لیں، جیسے مرضی اس کو ذلیل کریں، اس کی پگڑی اچھال لیں، عزت خراب کریں. اللہ اکبر. قذف ھذا، دوسرا گناہ، اس نے تہمت لگائی تھی. تہمتیں لگاتا تھا بلا وجہ ہی، مسئلہ ہی کوئی نہیں، بس بدگمانی پیدا ہوئی، ہمسایوں پر تہمت لگا دی، رشتہ داروں پر تہمت لگا دی. صرف امام یا خطیب نہیں، ہر بندہ ہمارے ہاتھوں سے تنگ ہے. جس کو ہم نے نیچا دکھانا ہوتا ہے معاشرے میں، یا اس کو گالیاں نکالتے ہیں، یا اس پر تہمتیں لگاتے ہیں، یا اس کے عیب ڈھونڈ کر لوگوں میں نشر کر کے پھیلاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں اس کی.